دیکھیں پانی دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن بعض پانیوں کو بعض پانی پر فضیلت حاصل ہے کہ نہیں؟ چاہے زمزم کا پانی ہے، اس کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس کو تعظیماً کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ ویسے سارے حکم کیا ہیں پانی پینے کے؟ بیٹھ کر، بعض موقعوں پر کھڑے ہو کر بھی پینا پانی جائز ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے بعض مسئلوں میں اتنی سختی کرتے ہیں کہ لوگ اس کو فرض واجب کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض مواقع پر کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں، جی فتاوی موجود ہیں، لیکن زمزم کے بارے میں حکم یہ کہ اس کو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے۔ کیوں؟ تعظیم کے طور پر، کہ اس پانی کی یہ تعظیم ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اس کو انبیاء علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر خاص برکتیں ہیں اس کے اندر، اور وہ غذائیت کو پورا کرتا ہے۔ اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو تفصیلات بہت ساری ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ پانی ہے جو بڑے مختصر سے وقت کے لیے جاری ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، وہ مسلمان عمرہ کرنے نکلے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے، 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، لیکن وہاں نہیں پہنچ سکے۔ کمٹمنٹ ہوا، پیکٹ ہوا، کن کا؟ کفار مکہ کا اور تمام مسلمانوں کا۔ وہ عمرہ اس وقت کینسل قرار پایا، مسلمانوں نے احرام کھول دیا، قائد الجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، سارے مسلمانوں نے احرام کھول دیے، نماز کا وقت ہوا۔ اب ایک بڑا قافلہ تھا، ایک موقع پہ پانی شارٹ پڑ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، اور اتنے بڑے قافلے میں لوگ، غسل کی بھی حاجت ہے لوگوں کو، وضو بھی کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی ہو تو وہ لے آؤ۔ بس اتنا پانی تھا، ایک پیالہ بھرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اس پیالے میں ڈال دی، اس پیالے میں ڈال دی، رسول اللہ کی انگشت مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاں، روایتوں میں ہے کہ 1400 صحابہ نے وضو کیا، اس سے غسل کیا، برتن بھر لیے، سارے برتن بھر لیے، اور یہ پانی تمام پانیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بس مختصر سے وقت کے لیے تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا، تو اس پانی کو تمام پانی پر برتری حاصل ہو گئی۔ مین چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی ہے، جیسے جمعے کا دن ہو گیا، عرفہ کا دن ہو گیا، جس طریقے سے عید الفطر کا دن ہو گیا، جس طریقے سے عید الاضحیٰ کا دن ہو گیا، اسی طریقے سے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں افضل ترین رات شب قدر جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا۔ اسی طرح رجب کی پہلی تاریخ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شعبان کی نصف شب کی جو رات ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بابرکت رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو اٹھ کر عبادت کا خاص اہتمام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ وہ قبیلہ ہے جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھیں، ریوڑ کی تعداد کے اعتبار سے مشہور و معروف تھا اس وقت عرب کا یہ قبیلہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت بتانا مقصود تھی، کثرت بتاتے ہوئے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے اعمال کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ اس رات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اتنی بڑی تعداد میں ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اس رات میں عبادت کی وجہ سے، اس رات میں رجوع کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے راتیں سب ہیں، یہ ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی، یہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یہ ذہن میں رکھیے یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن ہمیں راس نہیں آتا، فلاں دن ہم شادی نہیں کریں گے، فلاں رات خراب ہوتی ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں بعض برادری سسٹم میں اس طرح کے دن سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ نہیں ہم اس تاریخ میں نکاح نہیں کر سکتے، 3 13 23 اس طرح جوڑ کے، اور جو ہے 8 18 28
یہ الگ الگ بات، الگ الگ برادری میں الگ الگ کانسیپٹ آئے ہیں. بعض تاریخیں بعض منو سمجھی جاتی ہیں، بعض کے یہاں دن منو سمجھے جاتے ہیں، بعض کے یہاں راتیں منو سمجھی جاتی ہیں. نہیں، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ بعض دنوں کو بعض پر اور بعض راتوں کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے. اب ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہر رات. لیکن کس وقت؟ رات کے آخری پہر میں. رات کے آخری پہر میں، رات کا آخری حصہ، جس وقت ہم ماہ رمضان میں سحری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے آخری پہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات پورے توجہ کے ساتھ سایہ فگن ہوتی ہے، اور غیب سے ندا آتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ اس کو وافر برکت والا رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی شفا کا طالب کہ اس کے مرض کو دور کر کے اس کو شفا یابی عطا کر دی جائے. مسلسل ہر رات یہ ندا آتی ہے، اور اس رات میں اللہ کے وہ توفیق والے بندے اٹھتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے. ہاں، یہ سجدہ، یہ نمازیں بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں. بد نصیب ہے وہ جس سے سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر چیز اللہ کی توفیق سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے وہ اس رات میں اٹھتے ہیں. ان کے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ جو بتائی گئی شب قدر کی، شب برات کی، وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ان خاص بندوں کے لیے تو ہر رات شب برات، ہر رات شب قدر ہے. لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ یہ میرے خاص بندے چند ہیں، یہ باقی میرے بندے اس فضیلت کو کیسے پائیں گے، وہ کیسے تلاش کریں گے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ان کو چند گھنٹے بھی جاگنے کی فرصت نہیں ملتی، اور وہ تھکے ہوتے ہیں. جب وہ لیٹتے ہیں تو اس طرح آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ صبح فجر میں اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا. تو ایسے بندے اس فضیلت سے کیسے محروم رہیں گے؟ نیت رکھا کریں، جاگنے کی، عبادت کرنے کی نیت رکھا کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے بڑی توفیق عطا فرمائی تھی. دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، وقت بھی ہوتا تھا کثرت عبادت کا، اور وہ بڑی کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے. ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا. وہ لوہار جب دن بھر کی تھکن کے ساتھ لیٹتا تھا تو چھت پہ سامنے پڑوس پہ نظر پڑتی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کی چھت پر. تو دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے عبادت میں مصروف ہے. وہ دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ مولا تو بھی مجھے اتنی فرصت دے، اتنی فراغت دے، اتنی فراوانی دے کہ میں بھی اٹھ کر راتوں میں اسی طرح تیری عبادت کیا کروں. لیکن مولا تھکا ہارا ہوتا ہوں، رات میں سونا ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے محنت کرنی ہوتی. کون تھا؟ لوہار. دونوں کا وصال ہوا، پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا اور اس کے بعد اس لوہار کا انتقال ہوا. اللہ کے کسی نیک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا خواب میں، پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا، اپنے فضل سے بخش دیا، لیکن میرا جو پڑوس تھا وہ مجھ سے بلند مرتبے پر فائز ہے مجھ سے. وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. جب آنکھ کھلی تو تلاش میں نکل پڑے کہ بھئی پتہ کریں وہ پڑوسی کون ہے. تو پتہ چلا، سب ساری ڈیٹیل پتہ کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوہار تھا. بس 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا، لیکن دل میں حسرت و تمنا لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا کہ مولا مجھے موقع دے، مجھے فرصت دے، عبداللہ بن مبارک جیسی عبادت کرو. تو اللہ نیتوں سے واقف ہے. تو نیت رکھیں، کبھی بھی موقع ملے اس وقت کو تلاش کریں. اور ہر رات ان کے لیے شب برات ہے، ہر رات ان کے لیے شب قدر ہے. لیکن اللہ بھی اپنے بندوں پر وہ مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے. بس اسی بنیاد پر اس نے بعض راتوں کو بعض پر فضیلت دی. پھر رات کے آخری پہر میں نہیں، بلکہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس طرح ہر رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اسی طرح غروب آفتاب کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور طلوع فجر تک جاری رہتی.
جب تک سورج نکل نہیں جاتا، وہ راتیں ہیں، خاص راتیں ہیں، جس میں ایک رات ماہ شعبان کی 15ویں شب کی رات ہے، 15ویں شب کی رات ہے، جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس پر بہت سارے دلائل بھی ہیں، بہت سارے اعتراضات بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنہ پرور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، احادیث ہیں اس پر، ابن ماجہ سے احادیث ہیں، اگرچہ بہت ساری احادیث اس زمرے میں ضعیف کے درجے میں جاتی ہیں، لیکن ہر مکتب فکر کا عالم دین یہ جانتا ہے کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ معتبر ہوتی ہیں، پھر کسی کو اعتراض کا حق نہیں بنتا۔ کسی کو نہیں جاگنا ہے، کسی کو نئی عبادت کرنی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھے، اللہ اللہ کرتا ہوا سو جائے، صبح فجر کی نماز پڑھے، اعتراض نہ کرے۔ لیکن جو بندے نکلتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، خواہ وہ نوافل ادا کر رہے ہوں، خواہ وہ فرائض ادا کر رہے ہوں، خدا کے واسطے ان کو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اعتراض کر کے ان کو جو ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ کریں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بھی مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے، تو وہ اس موقع کو کیوں ہاتھ جانے دے؟ تو اس رات کو غنیمت جانیے۔ پورا ماہ شعبان فضیلت والا ہے۔ ویسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ وہیں سے استقبال رمضان شروع ہو جاتا تھا، ریسیپشن آف رمضان، رمضان کا استقبال شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کسی دن میں، کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، فرمایا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی جتنی کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، پورا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس اہتمام میں شعبان کی نصف شب بھی آتی ہے جسے 15ویں شب کہا جاتا ہے، تو موقع نکال کر، وقت نکال کر اس رات کو کثرت سے عبادت کریں، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، اور ان خاص راتوں میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ تو یقینی اگر دل سے توبہ کی جائے تو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونے والا، نادم ہونے والا، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنے والا، یہ ہے اصل توبہ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہوتا ہے تو فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ نصیب فرماتا ہے، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کے گناہ بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر وہ نیکیاں اسے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیتی ہیں بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسی توبہ ہے۔ تو یہ راتیں خاص راتیں ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم سب کو ماہ شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، اور صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب